مجھے محیب شاہ کی چھوٹی بہن بدلے میں چاہیے۔ پنچایت میں سناٹا چھا گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے زمان خان زادہ کی بہن کو محیب شاہ کے ساتھ فنی کیا گیا تھا۔ 2 ماہ تک ظلم برداشت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ قاتل کوئی اور تھا، تو ایک بار پھر جرگہ بٹھایا گیا اور محیب شاہ کو طلاق دینے کا کہا گیا، پر محیب شاہ کے انکار پر لڑائی چھڑنے لگی، جب بدلے میں زمان خان زادہ نے محیب شاہ کی چھوٹی بہن کو مانگا جو محض 14 برس کی تھی۔ زمان خان زادہ جانتا تھا کہ محیب کبھی طلاق نہیں دے گا۔ ہوا بھی یوں ہی۔ روتی ڈری سہمی طیبہ کا نکاح زمان خان زادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ جو ہی طیبہ زمان خان زادہ کی حویلی پہنچی تو زمان نے اسے زمین پر دھکا دیتے اس کا منہ دبوچا۔ تمہیں یہاں عزت دینے کے لیے نہیں، ذلت دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ وہاں میری بہن کے ساتھ تم سب لوگ بھی یہی کر رہے تھے نا، جبکہ قصور کسی اور کا نکلا تھا۔ وہ نفرت میں اندھا اس معصوم سی لڑکی پر ظلمت دکھا رہا تھا۔ وہ ڈری روتی رہی، پیچھے کو کھسکنا چاہا، پر زمان خان زادہ کی گرفت مضبوط تھی۔ طیبہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے روتی ہوئی نفی کرنے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس کی مظلومیت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ زمان خان زادہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، نہ جانے کیوں وہ ان آنکھوں کی گہرائی سے دیکھنے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کی معصومیت کا ثبوت تھی۔ مجھے چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے گھر جانے دیں۔ چپ، آج سے تمہارا گھر یہی ہے، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ نظریں چراتا اس کے ضدی انداز پر حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے چپ کروانے کے لیے پھر لہجے میں غصہ دکھایا۔ وہ پھر ڈر گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں بھاگوں گی، میری ٹانگیں مت توڑنا، ورنہ تو میں لنگڑی ہو جاؤں گی اور سب ہنسیں گے مجھ پر، میں چل پھر نہیں پاؤں گی نا، اور پھر میں اپنے گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ 14 سال کی ضرور تھی، پر معصوم تھی بہت۔ یہ آج زمان خان زادہ کو اچھے سے پتہ چل گیا تھا۔ اس پر ظلم کرنا مطلب اپنے اندر کے انسان کو ختم کر دینا تھا جیسے۔ ہاں، وہ بدلہ ضرور چاہتا تھا، پر طیبہ کے معصومانہ انداز پر اسے پتہ چل گیا وہ بہت لاڈ پیار میں پلی بڑی ہوئی ہے اور کہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ لیکن وہ کہیں سے 14 برس کی نہیں لگتی تھی، 20 کی تو آرام سے وہ لگتی تھی۔ جس طرح کا اس کا پھولا ہوا منہ، بھرا ہوا جسم، جیسی سفید رنگت، وہ تو زمان خان زادہ کو اپنا اسیر کر رہی تھی۔ وہ خود کے جذبات سے اس کے وجود سے بمشکل نظریں چرا رہا تھا۔ آج تک دل کی حالت اتنی بری نہیں ہوئی تھی جتنی وہ سامنے بیٹھی نازک صورتحال تھی۔ نہیں زمان خان زادہ، خود کو سنبھالو، تم دشمن کی بیٹی سے کوئی ہمدردی نہیں کر سکتے، وہ کوئی جذبات نہیں پیدا کر سکتی میرے اندر۔ نہیں زمان، اس کی خود سے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب بہت مشکل تھا، صحیح نہیں تھا۔ طیبہ ڈر سے کونے میں بیٹھی روتی ہوئی سامنے زمان کو غصے سے ٹہلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا دلکش اور خوبصورت مرد تھا۔ آپ لوگ بھی ویسے مجھ سے بدلہ لیں گے نا، اور ماریں گے مجھے جیسے ہمارے گھر میں زالے بھابھی پر سب نے کیا تھا؟ میں بہت چھوٹی ہوں، مجھے نہیں مارنا، وہ خوف زدہ سی اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ زمان خان زادہ ساکت سا اسے دیکھتا گیا۔ کتنی معصوم تھی وہ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پر یہ ظلم سہنا ہونا لکھا تھا۔ یہ بات اس کے ننھے سے دماغ میں ڈال دی گئی تھی، اسی لیے اب خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ اچانک وہ رکا، اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اسے جانے کا بولا۔ جب اس کا انکار سنا تو حیران ہوا، کیونکہ باہر سب مجھے ماریں گے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ زالے بھابھی نے کہا تھا آپ اچھے ہیں، تھوڑا غصہ کریں گے، پھر بھی تھوڑا سا، اور میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ کئی لمحے وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے زالے کی کہی بات یاد تھی۔ اس کی بہن ہی اسے ایسے مشورے دیتی تھی، لیکن کیوں؟ وہ نادان یقین کر بیٹھی۔ کیا اس کا یقین توڑنا چاہیے تھا؟ اچھا، اور تمہارا بھائی میری معصوم بہن پر ظلم نہیں کرتا تھا؟ انہوں نے بھی کیا تھا، میں نے ایک بار کوشش کی تھی پر بچا نہیں پائی۔ اچانک زمان رک کر اسے قریب آتا طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، اپنے بھائی کے کیے پر شرمندہ تھی۔ یہ لڑکی زمان کو حیران کر رہی تھی۔ اتنی صاف گوئی سے بات کرنا اس کا معصومانہ انداز پر وہ سچ میں دل ہار بیٹھا تھا۔ تم نے اپنے بھائی کو نہیں سمجھایا؟
ظالم معصوم تھی، وہ بھی تمہاری طرح بہت چھوٹی تھی نا، تم لوگوں کو رحم نہیں آیا اس پر؟ وہ افسوس سے بولا، میں نے کہا تھا بھائی سے، پھر پتہ ہے کچھ دنوں بعد بھائی سب سے لڑے تھے، ظالم کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ طیبہ دھیمی آواز میں کہتی پھر یکدم پرجوشی سے بولی تھی۔ روتی ہوئی آنکھوں میں چمک کی جھلک دیکھنے کو ملی۔ وہ سر جھٹک کر باہر چلا گیا، مزید قریب رہا تو خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ یہ کل کی آئی چھوٹی سی لڑکی اتنے بڑے مرد کو ہرا گئی تھی۔ طیبہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر ایک نظر بیڈ کو۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی، تھکان سے چور جسم میں درد ہو رہا تھا۔ بیٹھنے سے اب آرام کرنا تھا، اور ایسے ماحول ایسے گھر میں کہاں مل سکتا تھا اسے؟ لیکن اسے شاید پرواہ نہیں تھی۔ جا کے بیڈ پر بیٹھی۔ زمان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے اس لڑکی کو سزا دی؟ مطلب کیسی سزا؟ ہم نے ہماری بہن دی انہیں، وہ بھی بے قصور نکلی، واپس بھی نہیں کیا ان لوگوں نے، اور تم پوچھ رہے ہو کیسی سزا؟ وہ جو اپنی دل کی حالت سے بھاگنے کے لیے باہر آیا تھا، لان میں 2 پل سکون کے لیے کہ اس کا کزن چچا زاد شہروز وہاں آتے ہی اس کے دل کی حالت سے انجان اپنی نفرت ظاہر کی۔ محیب شاہ سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن وہ اب چاہ کر بھی اس معصوم پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، تھوڑا بہت اوپر سے خود کو سخت ظاہر دکھانا لازم تھا۔ دی ہے تبھی تو یہاں کھڑا ہوں، تم جاؤ۔ اس کے انداز میں بیزاریت تھی۔ نارمل جواب دیا، مطلب اب یہ جائے یہاں سے۔ اس کی شہروز سے ویسے ہی کوئی خاص نہیں بنتی تھی۔ اس کا آنا موڈ خراب کر دیتا تھا، اور جب بھی وہ آتا تھا اس کا موڈ ہی خراب کرتا تھا۔ لگ تو نہیں رہا۔ اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مجھے دے دو، میں یہ کام اچھے سے کر لوں گا۔ اوکے برو، جب ضرورت پڑے بلا لینا۔ شہروز کی خباثت بات پر زمان نے ضبط سے مٹھی بھینچی۔ غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا کہ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گیا۔ شہروز کی عادت کا سب کو پتا تھا، وہ کتنا آوارہ قسم کا انسان تھا۔ دوستوں میں رہنا، نشہ کرنا عام بات تھی اس کے لیے۔ زمان کو نفرت تھی اس شخص سے، ایسے پہلے خیال ہی یہی آیا۔ اب طیبہ کو محفوظ رکھنا ہے شہروز سے۔ دل بے چین ہوا۔ وہ اوپر روم میں آیا تو ایک جھٹکا اور لگا۔ حیرت انگیز وہ اسے دیکھے گیا جو پورے بیڈ پر پھیلی ہوئی سو رہی تھی، مزے سے نیند کی آغوش میں تھی۔ کون کہہ سکتا تھا وہ نفرت کی جنگ میں بدلے کے طور پر لائی گئی لڑکی ہے، ایک ونی بن کر آئی ہے، اور یہاں تو وہ شہزادیوں کی طرح سو رہی تھی۔ زمان خانزادہ سوچتا ہلکا سا سر جھکا کر ہنسا تھا۔ پہلی بار اسے اتنی ہنسی آ رہی تھی طیبہ کی حرکت پر۔ پھر اسے گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتا، کچھ پرسکون ہوتا، اب سونے کا سوچ رہا تھا۔ پورے کمرے میں نظر ڈالی پر اسے اپنے لیے آرام دہ جگہ کہیں نہیں ملی۔ دل میں خیال آیا، میں کیوں کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے اپنا بستر چھوڑوں؟ ہمت کرتا آگے بڑھ کر بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے لیٹ گیا۔ پر کیا اب نیند آنی تھی؟ پاس سویا ہوا انجان وجود اس کے لیے دونوں کے بیچ اس رشتے کی کشش اس کے اندر بے سکونی پیدا کر رہی تھی۔ خود کے جذبات کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے وجود میں سکون سا اترا۔ اس نے گہری سانس بھرتے آنکھیں موندی۔ صبح اپنے سینے پر بوجھ سے آنکھ کھلی۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں پل میں پٹ سی گئیں۔ سارا خمار پل میں غائب ہوا۔ جس وجود سے اس کی خوشبو سے رات وہ بھاگ رہا تھا، وہ تو اسے خود بلا رہی تھی جیسے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا عادی بنے، اس سے محبت ہو۔ یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو اس نے بنایا تھا۔ پر یہ سب کہنا آسان لگ رہا تھا، ان پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی، اس رشتے کو آگے بڑھانے کے حق میں وہ ابھی نہیں تھا۔ تھوڑا خود کو اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ضبط سے آنکھیں میچی۔ اے سنو لڑکی، اٹھو میرے اوپر سے۔ سونے دے۔ زمان خود پر ضبط کرتا اسے دور کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو پکی نیند میں تھی، کہاں پسند تھا اسے کوئی اٹھائے۔ زمان نے مسلسل اسے پرے کرنے کی کوشش کی، جس پر ہلکی آواز میں بولتی ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ شت، پاگل، کون چیختا ہے ایسے؟ پانی تھا، کوئی بم نہیں۔ زمان نے دیکھا وہ بہت ڈھیر تھی، لاکھ جھنجھوڑنے پر بھی نہ اٹھی تو مجبوراً پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس پر پھینکا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار کہاں تھی؟ منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی کہ اس نے فوراً منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر چپ کروایا۔ اس طرح وہ واپس تکیے پر تھی اور وہ اس کے اوپر بے حد نزدیک۔
دونوں کے دل بے اختیار دھڑک رہے تھے۔ نگاہوں کا تصادم کمال کا ہوا تھا۔ دونوں وجود ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ زمان بے اختیار نظریں چرا گیا۔ ابھی کہاں دل دے سکتا تھا اپنا اس نادان سی لڑکی کو۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخو گی نہیں، اس سے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اللہ، آپ کا ہاتھ کتنا بھاری تھا، میری سانس بند ہونے والی تھی۔ ایک تو اتنی بری طرح جگایا ہے، ایسے کوئی اٹھاتا ہے؟ ہٹے میرے اوپر سے، کتنے بھاری ہیں آپ۔ اس کا ہاتھ ہٹانا تھا کہ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ زمان حیرت سے اس چھوٹی سی پٹاخہ کو دیکھ رہا تھا۔ بولتی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً پھر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی۔ وہ ایک بار پھر اس کے اوپر تھوڑا وزن ڈالا اپنا، نزدیک جھکا۔ طیبہ کی سانس اب سچ مچ میں حلق میں اٹکی تھی۔ یوں زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا قریب آنا، اس کا لمس محسوس کرنا، اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ زمان کا دل گستاخی کرنے پر مچل رہا تھا۔ اب بولو، کتنا بھاری ہوں میں؟ بولتی ہو تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتی ہو۔ کیا اب نہ سنوں تمہیں نان سٹاپ بولتے ہوئے؟ زمان اس کا ملائم گال تھپ تھپائے کہنے لگا۔ طیبہ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ شور اتنا تھا وہ بھی آسانی سے سن سکتا تھا۔ اچانک نہ جانے کیوں سے شرارت سوچی۔ ابھی تک اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض جانتی ہو؟ اس کی جانب جھکتے سرگوشی نما انداز میں دھیرے سے بولا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی معنی خیز بات پر اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ معصوم ضرور تھی پر اتنی بھی نہیں کہ نزدیکیوں کا احساس تک نہ ہو۔ زمان خود پر سے اختیار کھونے سے پہلے ہٹ گیا تھا۔ اس کا ہٹنا وہ گہری سانس لیتی سکون میں آئی تھی۔ اللہ چیز، بندے نے تو میری سانس بند کر دی تھی۔ اف، کتنا موٹا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور رہتا تو میں آپ کو پیاری ہو جاتی۔ بہت شوق ہے نا اللہ سے باتیں کرنے کا، کہو تو اوپر بھیج دوں۔ وہ کیسے؟ تمہیں مار کر؟ توبہ کریں، آپ میرا خون کریں گے؟ طیبہ دل پر ہاتھ رکھتی اپنے جذبات سے انجان اس کے جواب پر گھور کر بولی۔ اس کا قریب ہونا کچھ پل جو محسوس ہوا یکدم غائب ہو گیا۔ اب اس کی پرسنالٹی پر چوٹ کر رہی تھی۔ وہ جو واش روم سے کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنتا، اسے گھورتا چبا چبا کر بولا۔ طیبہ اس کی اچانک آنے پر اس کے سوال پر خود اپنے الٹے سوال جواب دے کر اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ تیز گھوری ڈالتا چلا گیا۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو گی؟ ہاں، بہت بھوک لگی ہے، رات بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ زمان کے ساتھ نیچے آئی۔ یہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ زمان کی ماں کا نرم لہجے اور پیار سے پوچھنا سب کو حیرت میں ڈال گیا۔ جانتے تھے سب وہ نرم طبیعت کی مالک ہیں، پر دشمن کے گھر کی لڑکی سے ہمدردی کہاں انصاف ہے؟ تائی امی، آپ دشمن کی بیٹی سے ہمدردی کیوں کر رہی ہیں؟ اسے تو کھانا دینا ہی نہیں چاہیے۔ اوے، ہم بھی زالے بھابھی کو کھانا دیتے تھے، پھر مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ شہروز نفس سے اسے دیکھ کر بولا کہ طیبہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ غصے میں گھورتی ہوئی اسے مار کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ زمان نے اسے تھام لیا۔ تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ ہاں بہت، تو بیٹھو کھاؤ، ابھی لڑائی نہیں۔ وہ رک گئی، ایک نظر شہروز پر ڈالی جو خون خار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ زمان ابھی کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فی الحال شہروز کی موجودگی کو نظر انداز کر گیا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی معصومیت دیکھ کر ظلم کرنے کا نہیں سوچ پا رہا تھا۔ کیسے کرتے؟ اگر یہاں اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو وہاں ان کی بھی بیٹی تھی جسے گئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ پر سب وہ لوگ تھوڑے مطمئن تھے، شاید اسی بہانے زالے پر ظلم کم ہوگا۔ یہاں ان کی ہمت نہیں تھی طیبہ کو کچھ کہہ سکیں۔ کسی کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا اس معصوم پر ظلم کرنے کا، لیکن شہروز سے یہ سب باتیں کہاں ہضم ہونی تھی۔ بدلہ تو لوں گا، خود سے عہد کرتا وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد زمان خانزادہ کو کال آئی، اسے محیب شاہ نے بلایا تھا۔ یہ بات زمان خانزادہ کے لیے حیرت انگیز تھی۔ اس نے کیوں بلایا تھا؟ ان کے بیچ تو ہمیشہ دشمنی رہی تھی۔ پھر یہ سب ضرور کوئی بات ہوگی، پر کیا، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلنی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ محیب شاہ اسے کمرے میں ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ سامنے ہی وہ گھاس پر بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ اسے دیکھ کر سکون ملا تھا محیب شاہ کے دل کو۔ وہ میں ایسے ہی۔ زالے ڈر کر اچھلی، اس کی اچانک موجودگی نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج صبح سے اس کے حالات اچھے نہیں تھے۔
سب اسے سنا رہے تھے، ہر کوئی آتے جاتے اسے یہ کہنا نہیں بھولتا تھا، تمہاری وجہ سے طیبہ گئی ہے، اگر محیب شاہ تمہیں واپس کر دیتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ جانا تو وہ بھی چاہتی تھی، خود سے، اپنے دل کے بدلتے جذبات سے، پر محیب شاہ کے فیصلے نے سب کو جھٹکا دیا تھا۔ ڈر کیوں گئی؟ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ نہیں، تمہیں کتنی بار کہا ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی کہ اس کی یہ حرکت محیب شاہ کو ناگوار گزری تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال خود کے قریب کیا۔ اس بار اس کا دل تیز دھڑکا تھا، چہرے پر گلال کے رنگ بکھر گئے تھے، پر جب اسے خود کے قریب دیکھا تو اس کا گال سرخ تھا، وہاں انگلیوں کے نشان تھے، وہ لب بھیج گیا۔ سمجھ گیا تو ضرور کسی نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اب تو وہ بھی بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ اس بات کا سب سے حساب لینا باقی تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زالے؟ اس کے پھر اصرار کرنے پر وہ مجبور ہوئی۔ ایک وہی تو تھا جو اب مہربان ہو رہا تھا، پچھلے 1 ماہ سے اس کا ظلم کرنا بند ہو گیا تھا۔ محیب شاہ بڑی گہری دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی حیا سے پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ 20 سال کی بہت خوبصورت حسن رکھتی تھی، پٹھان خاندان سے تھی تو کیسے پیچھے ہوتی حسن سے۔ اس کے چہرے کے خوبصورت نقشوں نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ہاں، پہلے وہ غصہ تھا اس پر، بہت ظلم بھی کیا اس پر، کبھی اپنی ظالم شدتوں سے تو کبھی غصے میں آ کر ہاتھ اٹھا لیا۔ گھر والے الگ اپنی پنچایت لگاتے رہتے تھے۔ ظلم، درد سہنا کیا ہوتا ہے یہ کوئی زالے سے پوچھتا۔ جب وہ یہ سب سہ کر تھک گئی تھی تو خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا، جس کا جب دل کرتا آ کر اس پہ اپنا غصے کا نشانہ بناتے تھے۔ اس کا دل کرتا وہ لوگ ایسا ماریں کہ ایک ہی مار میں سانس بند ہو جائے، لیکن نہ جانے کب کیسے 1 ماہ تک محیب شاہ کا رویہ بدل گیا۔ باقی سب برے تھے، آج تک بس ایک پیاری سی گڑیا اس گھر میں رہتی تھی۔ وہ زالے کو پسند کرتی تھی، اسے یہاں کے ہر ظلم سے کبھی کبھی بچا لیتی تھی، جس کو زالے آج تک شکر گزار تھی۔ ایک تھی یہاں جو مجھے بچا لیتی تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا زندگی ہے۔ میں جینا چاہتی ہوں شاہ، پر آپ لوگ نہیں جینے دیتے۔ آج اس وجہ کو بھی ختم کر دیا۔ آپ مجھے واپس جانے دیتے۔ اسے کیوں جانے دیا؟ وہ بہت چھوٹی ہے۔ جو درد ظلم میں نے سہا ہے وہ نہیں کر پائے گی، وہ نہیں کر پائے گی برداشت۔ شاہ، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ زالے نم آواز میں بولتی اس کے سینے سے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ اپنے اندر پلتے غم کو اس کے حصار میں ہی نکال سکتی تھی۔ محیب شاہ نے چپ نہیں کروایا، بس خاموشی سے اس کے بال سہلانے لگا، اپنی ٹھوڑی اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں جانے نہیں دیا؟ یہ سب تو ہونا تھا آج نہیں تو کل۔ شاید تم دونوں کی وجہ سے اب دونوں گھروں میں تھوڑا سکون ہو، کوئی یہاں تم پر ظلم نہ کرے، طیبہ کے ڈر سے تو کوئی اسے وہاں تمہاری وجہ سے نہ کرے۔ یہ آپ کی سوچ ہے شاہ، ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مجھے بھی میری تو جان تھی طیبہ میں زمان خان زادہ سے بات کروں گا۔ اب تم یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ آپ کی امی طیبہ کے خوف سے آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا؟ سب کو بتا دیں، ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ محیب شاہ لب بھیج کر اس کی بات سنی، پھر اسے امید دلائی، اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ پیار سے اس کے آنسو صاف کرتا، محبت سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زالے سکون آنکھیں موڑ گئی۔ اگر میں جانے دیتا تو کیا تم میرے بغیر رہ لیتی؟ شاید نہیں شاہ، پر طیبہ کی خاطر شاید ہاں۔ وہ معصوم ہے، جانتا ہوں تم بھی معصوم تھی بہت۔ ہم طیبہ کو کچھ ہونے نہیں دیں گے، میرا دل کہتا ہے وہ محفوظ ہوگی۔ زمان اتنا برا نہیں جتنا خود کو دکھاتا ہے، لیکن میرے لیے اب تمہارے بغیر جینا مشکل تھا۔ وہ زالے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ نم نگاہ سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ کتنا پیارا لگتا تھا یہ شخص ایسے جب اسے محبت دیتا تھا۔ محیب شاہ کو جلد احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور جب اسے پتہ چلا اس کے بھائی کا قاتل کوئی اور ہے اور وہ غلط لوگوں سے بدلہ لیں گے، جب زالے کو واپس دینے کا کہا گیا تھا تب کوئی پوچھتا محیب شاہ سے سانس بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ ان 2 ماہ میں زالے سے محبت کر بیٹھا تھا، بہت شدید۔ اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اب بہن کی قربانی آسان نہیں تھی، پر اسے یقین تھا
کہ یہ لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ معصوم تھی، چھوٹی تھی۔ پھر ایک پل کو خیال آیا معصوم چھوٹی تو زالے بھی ونی میں آئی تھی اس کے ساتھ، وہ لوگ بھی تو بہت برا پیش آئے تھے۔ اب طیبہ کے لیے دعا تھی ان کے لبوں پر۔ اگلے دن سب گھر والے محیب شاہ کے حکم سے ایک ساتھ جمع ہوئے تھے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں محیب شاہ یہ کیا حرکت تھی؟ تم نے اس لڑکی کو واپس کرنے کے بجائے اپنی معصوم لاڈلی بہن کا سودا کر دیا۔ امی سودا نہیں کیا میں نے۔ آپ ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ اندھے نہیں ہیں یہاں کوئی بھی۔ آج کل تم اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہو جیسے ہم جانتے نہیں کچھ۔ اسی نے تمہیں پھنسایا ہے نا، اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ امی بس بہت ہوا، آپ سب میری سنیں گے۔ محیب شاہ کا بولنا تھا کہ اس کی ماں غم و غصے میں اس پر دھاڑتے ہوئے آگے بڑھی سالے کو مارنے کے لیے، پر بیچ دیوار محیب شاہ بنا۔ سب غصے میں اسے دیکھ رہے تھے، کوئی خوش نہیں تھا اس کے فیصلے پر۔ زالے ڈر سے محیب شاہ کے پیچھے اس کی قمیض کو اپنی گرفت میں لے گئی۔ اب تم ماں کو روکو گے؟ آپ سنیں گی مجھے، پھر کر لے جو کرنا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر محبت نرمی سے کہتا انہیں بٹھا گیا۔ زالے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی، ڈری ہوئی۔ یہاں تو ہر کوئی اسے مارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یہ تو نہ جانے قسمت کیسے مہربان ہوئی کہ محیب شاہ سے محبت مل گئی۔ پہلی بات تو اب کوئی بھی زالے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ بے قصور تھی، پہلے بھی اب بھی۔ اور اگر اب آپ لوگ یاد کریں تو شاید ہم سب نے زالے پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، معصوم تھی، چھوٹی تھی، پھر بھی یہ سب سہا اس نے، بے قصور ہو کر بھی۔ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا میں۔ اور ہاں، خاص بات بتانا بھول گیا، سالے میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو کیسے میں اسے واپس جانے دیتا؟ بولے۔ ہاں جانتا ہوں طیبہ کے لیے یہ فیصلہ بہت غلط تھا، پر مجھے یقین ہے وہ لوگ اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے جیسے ہم لوگوں نے ایک بے قصور معصوم پر ظلم کیا۔ کیا اس کے ماں باپ بھائی نہیں تڑپے ہوں گے؟ تبھی تو بیٹی کے بدلے بیٹی لی ہے، احساس دلانے کے لیے۔ امی، بیٹی سب کو عزیز ہوتی ہے، آج آپ لوگوں کو ان کے درد کا احساس ہو رہا ہوگا۔ کیسے دل پر پتھر رکھ کر ان لوگوں نے اپنی زالے کو ہمیں دیا تھا، اور ہم لوگ کیا کر گئے اس معصوم کے ساتھ؟ کچھ تو سوچے نا۔ آج محیب شاہ کی باتوں نے ان سب کو اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ سب اپنی جگہ شرمندہ کھڑے تھے۔ زالے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محیب شاہ نے محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اتنا یقین سے کیسے سب کو کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ ظلم نہیں کریں گے؟ وہ جانتا تھا زمان خان زادہ کو اتنا تو۔ کچھ دن پہلے کی ملاقات یاد آئی تھی اس کے ساتھ۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ بھول تو نہیں گئے کہ ہم لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہیں ہیں؟ بقول تم لوگوں کے تمہارے بھائی کے قاتل ہیں۔ زمان خان زادہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ محیب شاہ مسکرایا، داد دینے والے انداز میں ابرو اچکائے، آتے ہی طنز کے وار شروع کر دیے۔ اچھا، اتنا سب ہونے پر بھی محبت سے پیش آنے کی امید رکھتے ہو؟ محیب شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ محیب شاہ اس وقت جتنا ٹھنڈا نرم رویہ رکھے ہوئے تھا، زمان خان زادہ اتنا ہی غصے میں آگ برسا رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ میری بہن کو واپس کیوں نہیں کیا؟ زمان خان زادہ جانتا تھا وہ اس کی بہن واپس نہیں کرے، لیکن کیوں، یہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ تم جانتے تھے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اسی لیے تم نے جان کر میری بہن کو منتخب کیا۔ محیب شاہ بھی اپنے سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ تمہاری بہن کی کیا عمر ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس اپنی بہن کی جانب سے محتاط رہنا تھا۔ ضمانت چاہیے تھی، وہ موقع تم نے خود دے دیا۔ دوسرا ایک یہ احساس دلانا تھا، اپنے گھر کی عزت دینا کتنا آسان لگتا ہے، پتہ تو چلے۔ زمان خان زادہ غصے میں کہتا مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ یہاں تم غلط ہو زمان خان زادہ، یہ رواج برسوں سے چلتا آیا ہے۔ اگر ہم سے بھول ہوئی ہوتی تو پہلے تمہارے گھر میں آتی ہماری عزت۔ خیر، وجہ بتانے کے لیے بلایا ہے اور ایک درخواست بھی لایا ہوں۔ درخواست؟ وہ بھی تم ہم سے؟ اچھا مذاق ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ محیب شاہ بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سیدھا مدعے پر آیا، پر اس کی بات نے زمان کو پھر موقع دیا اس پر طنزیہ ہنسنے کا۔ میں باپ بننے والا ہوں، مبارکباد لینے آئے ہو مجھ سے؟ ماما ہو، دے سکتے ہو۔ محیب شاہ کے چہرہ چمکا تھا اپنے باپ بننے کی خوشی میں۔ وہیں زمان خان زادہ جل کر بیزاریت سے بولا، اور صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے، ہاں مانتا ہوں پہلے بہت برا بنا، پھر نہ جانے کب کیسے مجھے زالے سے، اس کی معصومیت سے محبت ہو گئی، اور اپنے کیے ظلم پر بھی شرمندہ تھا۔
میں معافی بھی مانگی اور اس نے اپنے بڑے دل کے ساتھ مجھے معاف کیا۔ ہم دونوں کو ایک موقع دیا۔ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ یہ زالے کی بھی تم سے ریکویسٹ ہے۔ محیب شاہ بات کرتے کرتے رکا، گہرا سانس لیا۔ زمان خان زیادہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر سن رہا تھا۔ لیکن میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتا محیب شاہ، زالے اپنے ساتھ ہوئے ظلم سہ کر تمہیں معاف کر سکتی ہے، میں نہیں۔ جس نے میری بہن کو اتنی تکلیف دی اسے معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ زمان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ ہم دونوں چاہتے ہیں تم طیبہ سے اپنا رویہ اچھا رکھو، اسے محبت دینا زمان، وہ بہت معصوم ہے، ہم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ یہ وقت بھی دیکھا پڑے گا، کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنی دشمنی میں ہمیشہ عورتوں کی قربانی دیتے آئے ہیں، شاید یہ بہت غلط ہے، ہمیں ایسی رسموں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب میں ڈرتا ہوں، اپنی بہن بیوی دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے بھی یہی امید لگائی ہے۔ زالے کے کہنے پر وہ بہن ہے تمہاری، اسے تم پر یقین ہے، اسی لیے شاید میں ہمت کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں آج۔ ہماری دشمنی الگ ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس دشمنی میں کبھی زالے طیبہ کا ذکر نہ ہو، اتنا تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں، پلیز۔ محیب شاہ کی کہی ہر ایک بات احساس دلا رہی تھی، کہیں نہ کہیں انجانے میں وہ بھی طیبہ کے ساتھ برا بن گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ایسی رسموں کو ختم کر دینا چاہیے جس میں صرف تکلیف محسوس ہو۔ پر کیا ایسی رسمیں ختم ہو سکتی ہیں؟ شاید ہاں یا شاید نہیں۔ جواب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ محیب شاہ کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا، وہیں زمان خان زادہ کے دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ محیب شاہ اپنے کیے پر ظلم پر بے حد شرمندہ تھا، اسی لیے آج معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں ہوئی، بلکہ دو لوگوں کی زندگی کی خاطر یہ کرنا پڑا، اور آج کچھ زیادہ کرنا ہوتا تو شاید وہ بھی آج کر لیتا۔ اسے اب مزید اپنی زندگی میں دشمنی نہیں چاہیے تھی۔ وہ زالے کے ساتھ خوش تھا، بہت خوش۔ زمان خان زادہ آج بھی اپنے دل کی کیفیت میں الجھا ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اندر چلو۔ نہیں، میں یہاں کھیل رہی ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ طیبہ، میں نے کہا اندر چلو، اور تم سب سو جاؤ، یہاں سے دوبارہ اس کے ساتھ کسی کو نہ دیکھوں۔ وہ جیسے حویلی آیا، طیبہ کو صحن میں گھر کے نوکر کی بیٹیوں اور ان کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، غصے سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ آس پاس کے نوکر بڑی دلچسپی سے اس کے معصوم حسن کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں برداشت ہونا تھا زمان خان زادہ سے کہ اس کی بیوی پر کسی کی نظر بھی پڑے۔ اب اچانک اس کی دھاڑ پر طیبہ بھی ایک پل کو خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام کر کھینچتا اندر لے گیا، کمرے کے بیچ آتے چھوڑا۔ چھوڑے مجھے، میں کھیل رہی تھی نا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی ضدی انداز میں بولی تھی۔ اس نے کھیل جو خراب کر دیا تھا اس کا؟ زمان خان زادہ غصے سے سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، کچھ کر دے اس بے وقوف لڑکی کا۔ چپ، خبردار اگر رونا شروع کیا تو مار کھاؤ گی مجھ سے۔ بچی نہیں ہو اب تم، شادی شدہ ہو۔ اس کا بازو پکڑتا غصے میں خود کے نزدیک کرتا، سرخ نگاہ اس پر ڈال کر بولا، آپ برے ہیں، بہت برے۔ بھابھی نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ اچھے ہیں، میں بتاؤں گی کہ آپ برے ہیں۔ ہاں ہوں برا، اب چپ، باہر نکلی نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زمان کے لہجے میں غصہ تھا، وہ پھر اس کے معصوم انداز پر فدا ہوا تھا۔ بڑی بڑی گول آنکھوں میں آنسو، اس کا دل ڈوب رہا تھا ان سمندر میں۔ ہونٹ باہر نکال کر روتی، غصے میں گھور کر بولی۔ جب اس کا فوراً موڈ بدلا، خود پر ضبط کرتا گہرا سانس لیا۔ طیبہ خود کو چھڑوا کر بیڈ پر جا کر بیٹھی، سوسو کرتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ڈانٹ تو گیا تھا، اب اسے منانا پڑے گا، اف، بہت مشکل تھا۔ دیکھو میری بات سنو۔ وہ آگے آیا، لہجہ نرم رکھا اپنا۔ میں نہیں دیکھوں گی آپ کو، نہیں سنوں گی، برے ہیں آپ۔ سوسو کرتی ایک شکوہ نگاہ ڈالی جو اسے دل پر وار کر گئی تھی۔ طیبہ میری بات سنو، تم اب شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ لڑکیاں کھیل نہیں کھیلتی تو پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ اس کے سمجھانے پر وہ چپ ہوتی، پھر اسی سے سوال کر گئی۔ زمان اسے دیکھتا رہ گیا، اس لڑکی کو سمجھانا کتنا مشکل تھا۔ وہ اچھی بیوی بنتی ہیں، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، اس کا ہر کام کرتی ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں، تو کیا شوہر پیسے دیتا ہے ان سب کے؟ کیا پیسے؟ وہ کیوں دے گا؟ وہ دھیرے محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے بیچ میں پوچھے گئے سوال پر حیرت سے چیخا،
یہ لڑکی اس کا ضبط کتنا آزماتی تھی، یہ کوئی زمان خانزادہ سے پوچھے، اور اس کی بہن محیب شاہ کہتے تھے اس کا خیال رکھو۔ طیبہ کو کسی نے یہ کھل کر نہیں بتایا تھا شوہر کے فرائض حقوق کا، تبھی وہ اپنا معصومانہ سا دماغ لگا رہی تھی۔ پیسے تو وہ ویسے بھی دیتا ہے نا، لیکن یہ سب بیوی کا فرض ہوتا ہے، سمجھی؟ آپ تو مجھے نہیں دیتے، تم نے مانگے کب؟ میں مانگوں گی تو آپ دیں گے؟ ہاں ضرور، کیونکہ مجھے اپنی معصوم پیاری سی بیوی اچھی لگتی ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگا میری بیوی کو کوئی دیکھے۔ باہر کتنے نوکر ہیں، سب تمہیں گھور کر دیکھ رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ نہیں، آپ بالکل اچھا نہیں سمجھاتے۔ تمہیں تو بیٹا میں سمجھاتی ہوں، تم جاؤ، سامان میں دیکھ لوں گی، اور ہاں میری معصوم سی بہو پر غصہ مت کیا کرو۔ طیبہ کی باتیں اسے پھر غصہ دلا گئیں۔ ابھی وہ واقعی اپنا ضبط کھوتا کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آخری باتیں سننی تھی۔ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر طیبہ کو ساتھ لگایا۔ انہیں طیبہ میں اپنی بیٹی زالیں نظر آتی تھی، ان کا دل نہیں کرتا تھا اس معصوم پر کوئی ظلم کرے۔ طیبہ کے لیے مشکل تھا اپنے گھر والوں سے دور رہنا، ماں کی یاد بار بار آنا، لیکن یہاں سب سے محبت ملنے کے بعد وہ تھوڑی بہت بہتر ہوئی تھی۔ طیبہ کو ان کا محبت بھرا حصار ملا تو وہ شروع ہو گئی زمان کی شکایات لگانے میں۔ آپ انہیں ڈانٹے امی، انہوں نے کہا میں کمرے سے باہر نکلوں گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ پھر سوچے میں کیسے چل پھر پاؤں گی، ان کو گناہ نہیں ملے گا کیا؟ وہ پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس معصوم کو سن رہی تھی۔ زمان ضبط سے آنکھیں بند کیے۔ یہ لڑکی، بہت غلط بات ہے بیٹا، آپ میری بیٹی کو اتنا ڈانٹا؟ معاف کیجیے آپ اور آپ کی یہ نادان بہو۔ ماں نے آنکھیں دکھائیں تو انہیں دیکھتا مسکرایا، پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا چلا گیا۔ اس کی حرکت پر طیبہ کھلا دی۔ اچھا اب آپ میری بات سنیں، میں جو کہوں گی ویسا کریں گے نا میری بیٹی؟ ہاں ضرور امی۔ آپ ان کا دھیان طیبہ پر تھا۔ وہ بچی ضرور تھی پر اتنی نہیں، کچھ باتیں سمجھانا لازم تھا اسے، ورنہ ان کے بیچ چلتا رشتہ مشکل دوراہوں پر آ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے لڑکی شادی کے بعد کہاں رہتی ہے؟ ہاں اپنے شوہر کے ساتھ، بالکل جیسے آپ زمان رہتے ہیں، ساتھ بالکل ویسے۔ اور بھابھی بھائی؟ ہاں وہ بھی، لیکن پتا ہے پھر لڑکی کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کہیں وہ کسی دوسری کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ تو اس کا ہے نا، اسی لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے اپنا بنا کر رکھو، اپنے دل میں محبت پیدا کرو اپنے شوہر کے لیے۔ اور بھی بہت سی گہری باتیں اس کی ساس اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بڑے غور سے ان کو سن رہی تھی۔ دل کی دھڑکن ان باتوں سے تیز رفتار چل رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی ہر ایک بات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ساس جتنا ہو سکتا تھا انہیں سمجھا رہی تھی، شاید انہیں لگ رہا تھا وہ سمجھ بھی گئی ہے کچھ باتوں کو۔ وہ اتنی ہوشیار ضرور تھی کہ سب سمجھ لے، اور وہی ہوا، وہ بہت سی باتوں کو سمجھ گئی تھی۔ بس اس کا بولنا چلنا پھرنا تھوڑا معصوم تھا، وجہ اسے لاڈ سے رکھا گیا تھا۔ گھر میں بھی سب محبت سے پیش آتے رہتے تھے۔ شہروز ایک دو ماہ کے لیے باہر گیا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ گھومنے، گھر میں سب کی اس سے بہت بنتی تھی۔ اب تو زمان بھی کبھی پیار سے بات کر لیا کرتا تھا تو کبھی اپنی عادت سے مجبور غصہ ہو جانا اس کی فطرت تھی۔ وہ ان دنوں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا اپنے کام میں، اسی لیے زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا طیبہ کو، اور وہ ساس گھر میں سب کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن ان 2 ماہ میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ تھا طیبہ کا دل، جو اب زمان خانزادہ کو دیکھ کر دھڑکتا تھا، اسے ڈھونڈتا تھا۔ وہ اسے سوچنے لگی تھی۔ جب اس کا نرم رویہ ہوتا تب طیبہ خوب باتیں کرتی، اسے تنگ کرتی تھی اپنے معصوم انداز سے۔ وہ بس اپنے دل کو سکون دیتا رہتا تھا اسے دیکھ کر، سن کر۔ قریب جانے پر کتنا خود پر ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ طیبہ ساس کی صحبت میں تھوڑی بہت سمجھدار ہو گئی تھی، وہ اسے کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ چائے میں نے بنائی ہے آپ کے لیے۔ اچھا تمہیں کام کرنا آتا ہے؟ نہیں میں سیکھ رہی ہوں۔ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ وہ جو تھکا ہوا آیا تھا، طیبہ چائے لے کے حاضر ہوئی تھی۔ اس کی ساری تھکن کہیں غائب ہو گئی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر کتنا سکون ملا تھا۔ اس کے دل کا حال کاش وہ جان لے۔ تمہیں کوئی کام ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تم نادان ہوگی، میں نہیں۔ چلو بتاؤ کیا چاہیے؟ آپ پکا دیں گے نا؟ پہلے وعدہ کریں پھر بتاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے بتاؤ، پھر اگر ماننے والی ہوئی تو وعدہ پورا کروں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا
اس کی بے چینی محسوس کر سکتا تھا. کچھ تو کہنے آئی تھی پر ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی. اس کے پوچھنے پر وعدہ لیا جس پر زمان نے سوچا وعدہ نہیں کیا. وہ منہ پھلا گئی. بس ٹھیک ہے نہیں کہتی، جب وعدہ نہیں کر سکتے تو فائدہ. اچھا بابا وعدہ، اب بتاؤ، لیکن کوئی فضول فرمائش نہیں ہوگی، پکا؟ ہاں اب بولو. اس کی مان جانے پر وہ خوش ہوئی. وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا. مجھے گھر جانا ہے. کس کے پاس؟ اوفو، میرا اپنا گھر، بھائی کے پاس. زمان نہ سمجھی سے اسے دیکھا. پھر جب اس کی بات سمجھ آئی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا پل میں. تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہاں سے آج تک کوئی وہاں نہیں گیا، نہیں وہاں سے کوئی یہاں آیا ہے. تم نے دیکھا کبھی سالے کو یہاں آتے؟ پھر یہ تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا؟ بولو. وہ غصے میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا. طیبہ ڈر سے پیچھے ہوئی. وہ آج پھر اس کے روب سے خوفزدہ ہو گئی تھی. جو پہلے دن تھا روب آج وہی نظر آیا. وہ رونے لگی تھی. مجھے جانا ہے اپنے گھر. آپ برے ہیں، بہت برے. وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی. زمان سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا تیزی سے قریب آیا. جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا. پکڑ سخت تھی. طیبہ سسکی تھی. یہاں سے جانے کی بات کی طیبہ تو بہت برا ہوگا. تم نہیں جانتی میرے غصے کو. ابھی جتنا پیار سے پیش آتا ہوں نا، اسی میں خوش رہو ورنہ تمہیں اپنے اصلی روپ سے ملواؤں گا اور وہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا. لیکن آپ مجھے گھر جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ دشمن ہے ہمارے. اور کوئی دشمن کے گھر جاتا ہے؟ میرے نہیں ہے دشمن. چپ. کہا نا زبان داری نہیں. اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے. ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں. وہ خوفزدہ ہو گئی. اس کا رنگ زرد پڑ گیا. اچانک طیبہ کا وجود ڈھیلا پڑا. زمان خان زادہ فوراً ہوش میں آیا. طیبہ آنکھیں کھولو. طیبہ. وہ اسے تھپک رہا تھا پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا وہ خوف سے بے ہوش ہوئی ہے. خطرے کی بات نہیں. سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے. پر زمان اپنے کیے جانے پر شرمندہ تھا. کچھ غلط نہیں کہا. گھر ہی تو جانا چاہتی تھی، اس میں کیا تھا؟ ہاں مانتی ہوں ان فضول رسموں نے سب کا سکون برباد کیا ہوا ہے، لیکن اسے ایک بار گھر والوں سے ملانے میں کیا حرج تھا؟ اس کی ماں افسوس سے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس معصوم کا یہ حال تھا. میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے؟ کہیں وہ واپس نہ آئی تو؟ اس کے گھر والے روک سکتے ہیں اسے. وہ نادان ہے، بات مان سکتی ہے اپنے گھر والوں کی. پھر کیا کروں گا میں؟ ابھی کیا کر رہے ہو؟ وہی زبردستی جو وہ لوگ کر سکتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ لیکن امی، ایک موقع دے کر دیکھو اسے. تمہاری محبت جیتے گی یا اس کے گھر والوں کی؟ یہ فیصلہ اسے کرنے دو. ماں کے سمجھانے پر وہ کچھ نرم پڑا. فیصلہ بہت مشکل تھا پر اس کی خاطر کرنا پڑا. لاکھ اپنے دل کو سمجھایا تب جا کے کہیں مانا، دل سے نہیں. وہ کمرے میں آیا جب اسے آنکھیں موڑے دوسری طرف کروٹ لیے دیکھا. اس کی حرکت پر وہ ہولے سے مسکرایا. یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا. پاس آ کر لیٹ گیا. دونوں کے بیچ کچھ پل خاموشی چھائی رہی. ناراض ہو مجھ سے؟ میں اب نہیں کہوں گی، آپ پھر ڈانٹیں گے مجھے. وہ اب بھی خوف کے زیر اثر تھی. زمان خان زادہ تڑپ اٹھا تھا اس کے انداز پر. کیسے خود سے بدگمان کر سکتا تھا اسے؟ خود کا خوف اس کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا. سوری، میں نے اپنی پیاری سی بیوی پر غصہ کیا نا. میں بہت برا ہوں. ہاں بہت. اب نہیں کروں گا غصہ. وعدہ؟ پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا. نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر تھیں جو بے حد نزدیک تھی. طیبہ اس کے روپ سے جتنی پہلے خوفزدہ تھی، اب اس کی محبت سے لہجے پر شرم سے سرخ تھی. دل کی دھڑکن تیز تھی. اب نہیں ڈانٹوں گا. غصہ بھی نہیں کریں گے؟ کبھی نہیں. بھلا کوئی اپنی پیاری سی بیوی پر غصہ کر سکتا ہے؟ ہاں زمان خان زادہ نے کیا تھا. ہاں اچھا، بھولو مت تم اسی کے سینے پر سوتی ہو. اس کے بغیر تو نیند نہیں آتی تمہیں. وہ میرا حق ہے. وہ اس کی خوشبو میں بہک رہا تھا. اپنے بولنے پر اس کا جواب سنتا قہقہ لگایا. پھر خود اسے احساس دلایا. اتنے ماہ میں وہ اسے خود کے قریب اپنے سینے پر سلاتا تھا. خود کو اسے وقت دے رہا تھا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، پر آج یہ مشکل لگ رہا تھا. طیبہ معصوم ضرور تھی پر بہت تیز چالاک بیوی تھی. ہنستا ہوا اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی. دونوں کے دل شدت سے دھڑک رہے تھے. یہی وقت تھا. یہی وہ چاہتا تھا، اسے احساس دلانا، خود کو محسوس کروانا.
ورنہ وہ اسے بھول سکتی تھی۔ بے اختیاری میں وہ جھکا، اسے خود کی خوشبو میں مہکا گیا۔ اس کی گستاخی میں شدت تھی۔ وہ نازک جان تیار نہیں تھی ان سب کے لیے، پر اسے دھیرے دھیرے خود کے نرم لمس پر بہکا رہا تھا۔ اس پر بھی مدہوشی طاری کرنے لگا۔ یہ رات ان کے بیچ گزری بہت خوبصورت رات تھی دونوں کے لیے، پر زمان خان زادہ کے لیے بہت حسین تھی یہ رات۔ کیسے اس کا پاس ہونا بھی دور لگتا تھا، کیسے خود پر ضبط کرتا، اور آج وہ سب بھول گیا۔ بس یاد تھا تو اس کا ہونا، اسے محسوس کرنا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ تو میری بہو میرے بیٹے کی خوشبو سے مہک گئی ہے۔ امی بہت برے ہیں وہ، آپ انہیں ڈانٹیں۔ ہاں ضرور ڈانٹوں گی، پر کس بات پر پتہ تو چلے۔ مجھے رات سونے نہیں دیا، بس اتنی سی بات۔ ابھی کہتی ہوں۔ نہیں آپ۔ یہ صبح زمان خان زادہ کے لیے خوبصورت صبح تھی بہت۔ طیبہ تھوڑی ناراض تھی، ساس سے مل کر شکایت پر ان کی بات پر سرخ مرچوں جیسے لال ہو گئے تھے۔ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، خود سے زمان سے چھپنے میں لگی ہوئی تھی سارا دن۔ جو ان کے بیچ ہوا وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، ابھی یا پھر خود کو تیار نہیں کر پائی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ کبھی ہمیں بھی اپنی ملاقات کا شرف دو۔ تم چھوڑو میرا ہاتھ، میں زمان کو بلا لوں گی۔ ہاں ہاں بلاؤ، ڈرتا تھوڑی ہوں۔ ویسے بھی وہ کچھ نہیں بولے گا، تم یہاں ونی میں آئی ہو جس پر صرف ظلم کیا جا سکتا ہے، محبت نہیں دی جاتی۔ یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، دیکھنا تمہیں جو شہروز۔ طیبہ کچن سے باہر جاتی اپنے کمرے کی طرف کہ اس کی کلائی کسی کی گرفت میں تھی۔ دیکھا تو سامنے شہروز تھا۔ اچانک وہ کہاں سے ٹپکا، آتے ہی اپنی گندی سوچ گندی نظر سے طیبہ کو سر تپیر گھورتا ہوا بولا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے طیبہ کا معصومانہ حسن پاگل کر رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ اپنے نام کی دھاڑ پر دیکھا زمان خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آگے بڑھ کر طیبہ کی کلائی چھڑوائی، اسے دھکا دیتا پیچھے کیا، پھر غصے میں آگے بڑھ کر اسے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بد اخلاقی کرنے کی؟ جان لے لوں گا تمہاری میں۔ وہ غصے سے مارتا گیا اسے۔ شور کی آواز پر سب گھر والے جمع ہو گئے تھے، سب نے بڑی مشکلوں سے اسے چھڑوایا تھا۔ شہروز پھر اسے دھمکی دیتا چلا گیا تھا۔ زمان طیبہ کو روم میں لایا، وہ ڈری ہوئی تھی، روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا اب بس کرو رونا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے طیبہ۔ زمان اس کی شدت سے رونا پریشان کر رہا تھا۔ یہاں سب گندے ہیں، آپ بھی برے ہیں، مجھے گندا کر دیا آپ نے۔ وہ بھی یہی کرنا چاہتا ہے نا، یہاں سب برے ہیں سب۔ اچانک وہ دور ہوتی غصے میں بولتے ہوئے چلائی تھی۔ زمان خان زادہ ساکت ہو گیا تھا اس کے بولنے پر۔ وہ اس کی محبت کی توہین کر رہے تھے، اس کی دی گئی محبت رات بھر والی۔ وہ کیا نام دے گی یہ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ طیبہ اس وقت غصے میں تھی، جو شہروز نے کیا اس پر غلط اثر ہوا، وہ اس کے کیے کی سزا زمان کو دے رہی تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا اس کے پاس؟ تم نے میری محبت پر الزام لگایا ہے طیبہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ برے ہیں، بہت برے۔ زمان غصے سے کہتا چلا گیا، وہ روتی ہوئی چلا کر بولی، پر وہ جا چکا تھا۔ طیبہ اپنے ہی دل کی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اٹھو، اپنا سامان پیک کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ طیبہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اسے، اس کا انداز پاٹ تھا، اسے تکلیف ہوئی، پھر غصے میں جا کے سامان پیک کرتی باہر آئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نہیں، تمہیں جانا تھا نا اپنے گھر، وہیں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی تھی، اس کا لہجہ سرد تھا، اسے رونا آیا۔ ہاں جانا تو جانتی تھی، پر اب دل نہیں کر رہا اسے چھوڑ کر جائے۔ اس کا لہجہ تکلیف دے رہا تھا، وہ اپنے غصے میں بولنے پر پچھتا رہی تھی، پر اب معافی کیسے مانگے؟ وہ تو ناراض ہو گیا تھا، سخت والا۔ گاڑی رکی گھر کے آگے، وہ اترا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا، اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ طیبہ اپنے آنسو صاف کرتی باہر نکلی، وہ آگے جانے لگا کہ وہ سامنے آ گئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہاں میں تب جانا چاہتی تھی جب میں آپ نہیں تھی، تب میں تھی زمان خان زادہ۔ اب میں اس گھر کے لیے اتنی خاص نہیں ہوں جتنی میں یہاں ہوں، اور مجھے یہیں رہنا ہے، پلیز، آئی ایم سوری۔ غصے میں کہتی، پھر اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے
مان سے بولی، آنکھوں میں محبت تھی اس کے لیے۔ وہ دیکھ سکتا تھا اور پھر ایک دم اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ مجھے چھوڑو مت، میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ لب بھیج گیا، اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا پر کر نہیں پایا۔ اس نے بھی دل دکھایا تھا، لیکن اس کی محبت کے اظہار نے سب بھلا دیا۔ اسے تو بس وہی چاہیے تھا اور وہ خود اسے سونپ گئی۔ پھر کیسے ممکن تھا وہ اسے خود سے دور کرتا؟ کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ وہ مسکرایا اس کے اظہار پر۔ تم دونوں کے پاس اپنا گھر اور کمرہ نہیں تھا جو یوں بیچ راہ میں میرے گھر کے دروازے پر عاشقی دکھانے آ گئے ہو؟ ہاں شاہ چھوڑے نا، لیلا مجنوں ہیں دونوں۔ اچانک محیب شاہ کی طنزیہ آواز پر دونوں الگ ہوئے۔ طیبہ نم نگاہوں سے مسکراتے ہوئے بھائی سے ملی۔ زالے ان کی محبت دیکھتی شاہ کو گھور کر کہتی، اپنے بھائی سے ملنے لگی۔ دونوں گھروں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا۔ بیٹیوں کی وجہ سے دشمنی تھی، پر اتنی گہری نہیں کہ ان کو ایک موقع تک نہ دیتی معاف کرنے کا۔ یہاں تو دونوں گھر بے قصور ثابت ہوئے تھے۔ اب وہاں محبت تھی، دلوں میں بھی اور گھروں میں بھی۔